تو ایک عمل پیارے طلبہ عزیز آپ اہتمام سے کریں، میں آپ تمام کو اس کی اجازت دیتا ہوں، آپ اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ؟ میں نے جب سے یہ عمل کرنا شروع کیا، میں باوضو خانہ خدا میں بیٹھا ہوں، الحمدللہ وہ پیشاب کے قطرے کی تکلیف تھی میری بالکل ختم ہو گئی، اور ایک جگہ ایسی کھجلی ہوتی تھی نہ کہہ سکتے تھے نہ سہ سکتے تھے، شرم آتی ہے کئی مرتبہ مجمع عام میں کھجلانا، الحمدللہ وہ بھی ختم ہو گئی۔ اور جیسا کہ ساجد نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ جتنی جسمانی بیماریاں ہیں ان کے پیچھے در پردہ ابتدائی عمل شیطان کا ہوتا ہے، تو جب ہم انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ جسمانی بیماریوں سے بھی شفا عطا فرمائیں۔ فجر کے بعد اور مغرب بعد یہ عمل کرنا ہے، پہلے درود شریف پڑھیں، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھیں، اور پھر بسم اللہ کے ساتھ آیت الکرسی اور تینوں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، بہت آسان ہے نا؟ اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ، پھر بسم اللہ کے ساتھ آیت الکرسی اور تینوں قل، اور پھر ایک سطر کی دعا ہے، یا عزیز یا حمید یا ذل عرش المجید اصرف عنا شر کل جبار عنید، اصرف عنا شر کل جبار عنید، یہ پڑھ کر پھر آخر میں درود شریف پڑھ کے دونوں ہاتھوں کو دعا کی طرح پھیلائیں، اور اس پر ایسا دم کریں جس میں تھوک کے ذرات بھی شامل ہوں۔ ایک تو ہے اس میں تھوک کے ذرات شامل نہیں ہوتے، تھو تھو تھو، جس کو تھتکارنا کہتے ہیں، ٹھیک؟ اس طرح دم کرنے کے بعد پیچھے سے لے کر آگے پیشانی تک پورے سر پر، پھر چہرے پر، پھر دائیں بغل کے نیچے ہاتھ رکھ کر آگے تک لائیں، اور اس طرح سے جیسے کسی چیز کو جھاڑتے ہیں یوں کریں، پھر بائیں بغل کے نیچے سے ہاتھ لا کر آگے تک لائیں اور اس طرح سے جھاڑیں، پھر سینے پر، پھر مونڈوں پر، جہاں تک کمر پر ہاتھ پہنچ سکے وہ، اس کے بعد ران سے لے کر گھٹنے کے نیچے اوپر اچھی طرح ہاتھ آگے تک پھیلا لیں، اسی طرح بائیں ران سے لے کر شروع کریں اوپر نیچے اور گھٹنے کے نیچے اور پیر کے پنجے تک، خاص طور سے یہ جو فولڈ ہیں جیسے بغل ہیں، ران ہیں، گھٹنے کے نیچے کا حصہ، یہ فولڈ ہیں، مڑتے ہیں، یہ ان جگہوں پہ پسینہ بھی جلدی آتا ہے، تعفن بھی جلدی پیدا ہوتا ہے، لہٰذا بہت سی مخلوقات شیاطین اجنہ کی وہ اس میں رہتی ہیں، اس لیے ان کے نیچے اچھی طرح سے ہاتھ پھیلا لینا چاہیے۔ فجر کے بعد کرو گے تو انشاءاللہ دن بھر محفوظ رہو گے ان مخلوقات بد سے، دن بھر اللہ کی حفاظت میں سیانت میں آ جائیں گے، اور مغرب بعد کریں گے تو انشاءاللہ رات بھر ہماری محفوظ رہے گی، اور صبح کو آپ انشاءاللہ اگر مسنون عمل یعنی اس جیسا ہی عمل ہے ملتا جلتا، رات کو سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، تینوں قل پڑھ کر، اور پھر اس میں تسبیح فاطمی بھی شامل ہے، دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم پہ پھیل لیں، صبح کو انشاءاللہ آپ نشیط اٹھیں گے، ایک دم بستر خود آپ کو اچھال دے گا۔ کیا وجہ ہے کہ اذان ہو چکی، سپروائزر جو ہے چکر پہ چکر لگا رہا ہے، اٹھایا جا رہا ہے، اور 5 منٹ اب نماز میں باقی ہے اور اٹھنے کی ہمت نہیں ہو رہی، یہ اصل میں رات بھر شیطان نے عمل کیا ہوتا ہے، تھکایا ہوا ہوتا ہے، متاثر کیا ہوا ہوتا ہے جسم کو، اس لیے نماز کی طرف بھاری قدم سے چلتے ہیں، اور جب نشاط ہوگا آپ صف اول میں چمکتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کے ہاتھوں میں قرآن پاک چمکتا ہوا نظر آئے گا، تو پیارے بچوں کریں گے نا انشاءاللہ۔ اب اس سے ملتی ہوئی ایک بات انہی کی حضرت کی بات جنہوں نے مجھے یہ عمل کا اس کی اجازت دی، انہوں نے فرمایا کہ اصل میں شیطان دشمن ہے انسانوں کا، تو انسانوں کو تکلیف پہنچانا اس کا موضوع ہے، تکلیف پہنچانا اس کا مقصد ہے۔ اب تکلیف وہ 3 اہداف پر پہنچاتا ہے، ایک تو جسم، دوسرا روزی روٹی یعنی کاروبار، اور تیسرا تعلقات۔ سب سے پہلے جسم کو متاثر کرتا ہے، جسم میں چاہے جسمانی بیماری پیدا کر دے، یا پھر وہ نظر بد ڈال کر یا سحر کر کے جسم کو متاثر کرے، ہر طرح سے کوشش کرتا ہے۔ دوسرا روزی روٹی میں وہ پریشانی بادھائیں لاتا ہے، کئی مرتبہ پارٹنر دشمن بن جاتا ہے، کئی مرتبہ پیسے دیے ہوئے ہوتے ہیں پھنس جاتے ہیں، کئی مرتبہ کہیں کام کیا ہوا ہوتا ہے وہاں سے پیمنٹ نہیں ملتا، یہ ساری کی ساری روزی روٹی کی تکلیف ہے۔ بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے، حضرت دعا کر دیجئے، پہلا حال یہ تھا مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بنتا تھا، اب سونے کو ہاتھ لگا رہے ہیں تو مٹی بن جا رہی ہے۔ ایسی باتیں سنتے ہوں گے، بس دعا کرنا، ایک ڈیل چل رہی ہے، کئی مرتبہ ڈیل
95% तक पहुंची, 5% रहती है और एकदम फेल हो जाते हैं। ये इनमें भी शयाती अमल दखल, ये हमारे कारोबारी एतबार से जो मुतासिर होते हैं, इसमें भी शैतान और जिन्नातों का अमल दखल होता है। और तीसरी चीज जो है ताल्लुकात। पहले पार्टनरों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, अब दुश्मनी हो गई। पहले पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, अब दुश्मनी हो गई जी, हसद हो गया। पहले हम असरों के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, अब दुश्मनी हो गई। पहले दोनों असर के बाद तफरीह में साथ जाते थे, अब एक को तरक्की मिल गई और एक को तरक्की नहीं मिली तो उसने साथ छोड़ दिया। यानी खामखा, जिसको गुजराती में कहते हैं वगल लगे देवे, खामखा दुश्मन बन जाते। तो ये ताल्लुकात में जो इफेक्ट पड़ता है और ये हसद होते हैं और बहुत सारी चीजें, इसमें भी शैतान का असर होता है। इन तीनों चीजों में ये अमल इंतहाई मुजर्रब और जो है मुअस्सिर होता है। ये जो बताया आपको, आप इसको करें इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला मकबूलियत और महबूबियत भी अता फरमाएंगे, अल्लाह ताला बरकत भी अता फरमाएंगे और अल्लाह ताला सेहत के एतबार से फ्रेश रखेंगे। एकदम से आप जो है ऐसे चाको चौबंद रहेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बड़े बड़े आप पढ़ने का काम करेंगे, लिखने का काम करेंगे, थकने के काम करेंगे और थोड़ा सा आराम करके एकदम फ्रेश उठेंगे इस अमल की बरकत से। तो करेंगे ना इंशाअल्लाह। और अहम चीज बेटा, प्यारे बच्चों, ये कि हम इत्तिबाए सुन्नत करें। हर अमल की एक सुन्नत मालूम कर ले, हर अमल की सुन्नत मालूम कर ले। इस्तिंजा खाने में जाने की सुन्नत क्या, बाहर आने की सुन्नत क्या, खाने की इब्तिदाई सुन्नतें क्या, खाने से फारिग होने की सुन्नत क्या, सोने जागने की सुन्नत क्या, चलने फिरने की सुन्नत क्या। सुन्नत में बहुत जबरदस्त असर होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसके अंदर बड़ी तासीर रखी। अल्लाह के नाम में इतनी बड़ी तासीर है, इतनी बड़ी तासीर है कि शैतान का गुजर बसर नहीं होता उस तरफ से। हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह पाक ने जो असर दिया था, क्या मजाल थी कि जिस तरफ से गुजर जाए शैतान उधर से गुजरे। अल्लाह पाक ने कैसा रौब अता फरमाया था। इसलिए प्यारे तलब अजीज, इन बातों को हल्का ना समझें। आप समझें कि असल काम तो यही है, बाअमल जिंदगी गुजारना। ये इल्म और ये पढ़ना पढ़ाना या साथीदा की मेहनतें, ये सब इसीलिए तो हो रही हैं कि हम बाअमल बने। सबका खुलासा यही तो है कि हम बाअमल बने। ये न सोचे कि अमल के लिए जिंदगी कोई और आएगी। हमारे साथ में एक बंबई का एक चुलबुला तालिब इल्म था, तो वो हमें भाईजान कह के पुकारते। कहा कि भाईजान देखो, जब तक दाढ़ी नहीं आएगी वहां तक मुझे सब मजे करने दो, जब दाढ़ी आ जाएंगी उसके बाद। मैंने कहा क्या आपको ये तवक्को है कि दाढ़ी तक जिंदा रहेंगे? तो बहुत से बच्चों में ये अल्फाज जो है ये मोमिनाना नहीं है, ये शैतान अंदर से बोल रहा होता है। बहुत से लोग हज नहीं करते और कहते कि हज के बाद फिर नमाज की पाबंदी करनी पड़ेगी, फिर अपने आप को बहुत केयरफुल रखना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा, इसलिए जरा अभी कुछ शौक पूरे कर लें, कुछ कमा धमा लें, कुछ शादियां हो जाएं, घर बना लें, उसके बाद दाढ़ी भी सफेद हो जाएगी, फिर हज करने जाएंगे, फिर तो मस्जिद में बैठे रहेंगे। ये हकीकत में शैतान बोल रहा होता है, मोमिन का ये जवाब नहीं। वो इतने दिन गाफिल रखना चाहता है। इसी तरह बहुत से तलबा अजीज, खास तौर से दर्जात हिफ्ज के तलबा जो कुरान पाक के नूर को अपने सीने में महफूज कर रहे होते हैं, अचानक एकदम से बहुत से बच्चों को ऐसा ब्रेक डाउन होता है, ऐसे एकदम से होते हैं कि जैसे कुछ ताला लग गया है। खुद बच्चों को भी एहसास होता है कि अब याद ही नहीं हो रहा, आगे नहीं चल पा रहे। उस्ताद भी नाराज होता है, बाहर निकालता है, सजाएं देता है दुनिया भर की। कई मतलब उस्ताद को यह पता नहीं होता कि शैतान का अमल इस पर हो चुका है, इसको नजरें बद लग चुकी है, ये मुतासिर हो चुका है और वो समझ रहे हैं कि इसका हल ये है कि जराबा यजरिबों के जरिए से मैं इस मुसीबत से इसको निकाल दूंगा। हालांकि वो बच्चा और ज्यादा, एक तो बेचारा पहले से ही मजलूम है शयातीन की तरफ से, नजर बद की तरफ से, और ऊपर से और जुल्म हो रहा है। और कई मरतबा बच्चा भाग जाता है, सोचता है कि रहना इस हाल में तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, घर चला जाता है और वहां से फिर खदेड़ा जाता है। तो घर में भी पनाह नहीं और उस्ताद के यहां भी शफकत नहीं, तो वो कई मरतबा तीसरा रास्ता इख्तियार कर लेता है जो बहुत नागुफ्ता भी है, उसका मैं तज़किरा भी नहीं कर सकता आपके सामने। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ऐसे ढेर सारे वाकयात हुए और मेरे इल्म में। प्यारे तलबे अजीज, जब भी इस तरह का मामला हो, आप जिक्र अज़कार के जरिए से, जिक्र अज़कार के जरिए से जो मसनून दुआएं हैं उनकी पनाह लें, उनको अपनाएं, उनको अप्लाई करें अपने ऊपर दम करें। ये जो अमल आपको बताया है इसको प्यारे तलबे अजीज मामूली ना समझें। अगर मैं आप तमाम से ये कहूं कि मुझे 1-1 किलो मिठाई का डब्बा हदीये में ला के दे, तो भी उसका बदल नहीं हो सकता।
یہ مفت میں اللہ پاک نے دولت ملائی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں باوضو خانہ خدا میں بیٹھا ہوں. میں نے اس پر عمل حرم شریف سے شروع کیا، 3 دن ہوئے اور مجھے اس کا اثر ظاہر ہوا کہ پیشاب کے قطرات سے بالکل اللہ پاک نے نجات عطا فرما دی. اور جو میں نے کہا کہ ایک خاص جگہ پہ خارش ہوتی تھی، اللہ پاک نے اس سے نجات عطا فرما دی، شفا عطا فرمائی. اس لیے آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ چہرے پر نور آئے گا، دل میں سکون آئے گا، اور آپ کو خود محسوس ہوگا کہ الحمدللہ میں چاق و چوبند ہوں اور میرے اندر کوئی انرجی، یہ روحانی انرجی ہوگی، اور شیاطین کا اثر آپ سے ختم ہوگا. تو کریں گے نا انشاءاللہ. بس آج کی محفل اور آج کا سبق یہی تھا. مجھے امید ہے کہ اگر طلبہ عزیز آج ہی سے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، مبارک شب ہے، مبارک دن ہے، آج ہی سے مغرب سے آپ اس پر عمل شروع کر دیں تو انشاءاللہ، اور عہد کر لیں کہ زندگی بھر کرنا ہے. نہ یہ کہ پیارے طلبہ عزیز آپ، بلکہ اس کو اپنے گھروں تک اس عمل کو پہنچائیں، اپنے والدین کو کہیں، بھائی بہنوں کو کہیں. انہوں نے یہاں تک کہا کہ نوجوان بچوں کے چہروں پر پھنسیاں ہو جاتی ہیں، یہ علامت ہے متاثر ہونے کی، شیاطین کا اثر ہوتا ہے. بظاہر یہ بات تو ابھی سمجھ میں نہ آئے، لیکن آئے گی سمجھ میں، تاکہ ان کے نکاح میں تاخیر ہو. جب نکاح میں تاخیر ہوگی تو ظاہری بات ہے جس کو نکاح کے تقاضا ہو اور اس میں تاخیر ہو تو کتنی ذہنی الجھن ہوتی ہے، تاکہ وہ کوڑتے رہیں، جلتے رہیں اور گناہوں کے تصورات کرتے رہیں اور گناہوں کی کیفیت میں زندگی گزاریں. یہ اس کا مقصد ہے. نوجوان بچوں کی بھی ہوتی ہے کئی مرتبہ، اور نوجوان بچوں کی تو زیادہ ہوتی ہے، چہرے پہ پھنسیاں آ جاتی ہیں. کئی مرتبہ نوجوان بچے اور بچیاں اپنے رشتے آتے ہیں ان کو رد کرتے ہیں، مجھے نہیں کرنا، مجھے نہیں کرنا. ماں باپ روتے ہیں، بیٹا تیری عمر ہو چکی ہے، تیرے دل میں اگر کوئی بسا ہوا ہو تو وہ بھی کہہ دے، تاکہ جائز طریقے کے مطابق مجمع عام میں تیرا نکاح کر دیں. کوئی ایسا قدم مت اٹھانا ہمارے علم کے بغیر کہ پھر ہم معاشرے میں سر اٹھا کے چلنے کے قابل نہ رہیں. وہ بھی روتی ہے اس پر کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، تو مجھے ایسا الزام مت لگا، مجھے نکاح نہیں کرنا، جب کرنا ہوگا میں کہوں گی. حالانکہ یہ بات کہتے کہتے کئی سال بیت چکے اور نہیں کہہ رہی اور نہ کر رہی ہے. اس کا مطلب یہ کہ متاثر ہے، یہ متاثر ہے، شیاطین نے جکڑ رکھا ہے، حلال چیز کی طرف اس کو قدم بڑھانے نہیں دینا چاہتا، اور ویسے شہوانی شیطانی خیالات اس کے دل میں ضرور آتے ہیں. اور یہی حال کئی مرتبہ نوجوان بچوں کا ہوتا ہے. عمر بیت رہی ہے، بلکہ سر میں داڑھی میں بال کچھ سفید نظر آنے لگے لیکن نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں، اور اپنے آپ کو ایسا ظاہر کر رکھا ہے میں تو بہت متقی ہوں، سب کچھ. حالانکہ شیاطین کا اثر متاثر ہے، متاثر ہونے کی علامت. غرض یہ کہ میں اس موضوع پر آپ کے سامنے کیا بات کروں، بس اتنا چند مثالیں آپ کو سامنے بیان کی اور شیطان کا تذکرہ کیا. مجھے امید ہے کہ آپ طالب علم ہیں، پڑھنے والے ہیں، آپ اس کی چالوں سے زیادہ متاثر ہیں، آپ زیادہ سمجھتے ہیں کہ کن کن راستوں سے وہ بہکاتا ہے، اور کن کن لمحات کے اندر وہ کیسا کیسا ہیجان پیدا کرتا ہے. پیارے طلبہ عزیز، اس جو ہے وظیفے کی اہمیت کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جان چھڑائیں گے. تو اپنے گھروں میں بھی اطلاع کریں. جو بچیاں، جو بچے، جو بھائی بہن ہمارے ایسے ہیں جو عمر کو پہنچ چکے ہیں، رشتے ناتے ان کے رکے ہوئے ہیں یا ان کا دل نہیں کر رہا، ان کو ضرور بھی ضرور یہ عمل پہنچائیں، انشاءاللہ اس کا ان کو نفع ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد. جی ویسے الحمدللہ یہ واٹس ایپ پہ بھی بہت چل پڑی ہے اور یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے تو اس میں بھی آئے. یا عزیز، اچھا ماشاءاللہ. یا عزیز یا حمید یا ذل عرش المجید اصرف عنا شر کل جبار عنید. یہ جو اصرف عنا ہے، یہاں اپنے اس پرابلم کا تصور کریں جس سے بھی متاثر ہو، چاہے کاروبار سے متاثر ہو، چاہے جسم کے اعتبار سے متاثر ہو. جی ہاں یہ بھی جی یہ پہنچا ہے، یہ وہیں ترکیسر سے پہنچا ہے، اس کو دیکھ. تو اصرف عنا جو ہے، اصرف عنا پہ اپنے پریشانی کا تصور کرے، چاہے جسمانی کوئی تکلیف ہو، روحانی کوئی تکلیف ہو، کاروباری کوئی تکلیف ہو، یا تعلقاتی کوئی دشمنی، کسی نے مقدمہ ڈال دیا، کسی نے کیس ڈال دیا. اب یہ کوئی معمولی بات ہے؟ عدالتوں میں چکر کاٹنا اور وکیلوں کے بنگلے آباد کر دینا اور پولیس والوں سے ملنا کوئی معمولی چیز ہے؟ یہ بہت بڑی پرابلم ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو جو بھی معاملہ ہے جس سے زیادہ متاثر ہو، جی اس کا تصور کر کے اس کو پڑھیں، اور بڑا بھی تصور کر سکتے ہیں اپنے پورے خاندان کا، اپنا بچوں کا، بیوی کا، بھائی بہنوں کا، محسنین کا، اپنے اساتذہ کا، ان کا تصور کر بھی کر سکتے ہیں. اب طلبہ تو پتہ نہیں کیا کیا تصور کریں گے کہ استاذ دور نہ سنیں، استاذ پٹائی نہ کریں، یہ بھی تو ایک مصیبت ہی ہے. تو اصرف عنا پر پریشانیوں کا تصور کرے ہلکا سا.
جی اصرف عنا شر کل جبار عنید، یہ بہت بھاری بھرکم کلمات ہیں. میں تو اپنوں میں بیٹھا ہوں. کل رات کی بات ہے، میں مغرب کی نماز پڑھ کر اپنے معمولات پورے کر کے تلاوت کر کے گھر گیا. گھر جانے کے بعد میں نے کھانا کھایا، اور کھانے کے دوران ہی یہ کیفیت پیدا ہوئی کہ آج مسجد جانا میرے لیے مشکل ہے، نڈھال پن سا ہو رہا ہے. کئی مرتبہ بلڈ پریشر اوپر نیچے بھی ہوتا ہے، شوگر والا ہوں. تو میں نے اپنے نفس کی بات مان لی کہ واقعی طبیعت ایسی ہے، آج میں دیر سے نماز پڑھوں گا. چھوٹے منع کو بھی کہہ دیا کہ میرے لیے مصلی کے پیچھے جو مصلی بچھایا جاتا ہے آج نہ بچھائیں، اور جماعت وقت پر کھڑی کر دیں. خیر، اچھا اچانک کئی مرتبہ آپ لوگوں کو محسوس ہوتا ہوگا ایک دم سوئی جیسی چبھی، یا ایک دم کسی جگہ خارش آئی. یہ انہی مخلوق کا اثر ہے. تو مجھے ایک جگہ ایسا خطرناک سوئی جیسی چبھی جیسے کسی نے ابھی کوچا ہو. تو میں نے فوراً یا عزیز یا حمید یا ذل عرش المجید اصرف عنا شر کل جبار عنید یہ پڑھا. 2 یا 3 مرتبہ میں نے پڑھا. نشاط کے ساتھ میں اٹھا، تجدید وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد سیدھا مسجد آیا. تو چھوٹے منہ نے محمد نے دیکھا کہ بتوارے جلدی سے مصلی بچھایا. اس نے مجھے استفسار والی نگاہوں سے دیکھا کہ آپ نے تو منع کیا تھا، مجھے ہدایت دی تھی کہ جماعت وقت پہ کر دینا، مصلی مت بچھانا. میں نے کہا بیٹا میری طبیعت میں نشاط ہے الحمدللہ. نہ یہ کہ میں نے فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، بلکہ نوافل اور واجبات جو ہے وہ بھی ادا کی. ایکسٹرا تہجد کی نفلیں پڑھی. تہجد میں تو اٹھ کے پڑھتا ہی ہوں، لیکن ایکسٹرا بھی پڑھ لیتا ہوں کہ اگر کبھی کسی موقع پر جو ہے موقع نہ ہو یا اچانک سفر پہ جانا پڑ جائے تو معمول کی قضا نہ ہو. یہ میرا خود کا تجربہ ہے. تو ان دعاؤں کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. اور جب کسی صاحب نسبت کی طرف سے کہیں سے نسبت کے ساتھ آیا ہوا کوئی عمل ملتا ہے تو اس کی برکات دوبالا ہو جاتی ہے. تو یہ حرم شریف سے یہ وظیفہ مجھے یہاں تک لے کر آیا ہے آپ تک، اور آپ تک پہنچایا ہے. آپ آگے تک پہنچائیں، اس کو عمل کریں، انشاءاللہ نفع ہوگا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیجیے.